أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما على الحسين الغريب المقتول في أرض كربلاء بلا جرم ولا خطأ، الذي غسله دمه الذي كفنه رمال أرض كربلاء، الذي قال في آخر الوقت يا زينب يا أم كلثوم يا سكينة يا رباب يا فزة عليكن مني السلام ورحمة الله على محبهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول دار إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلند صلوات. मोहतरम मोअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत मुख्तसर वक्त में रसूल का ये फरमान पेश करके मुझे अच्छी तरह एहसास है कि आप उन लम्हों के लिए मुंतज़िर हैं कि हुसैन की मुसीबत के जुमले पढ़े जाएं, मौला की शहादत पढ़ी जाए। सारा साल अज़ादार इंतज़ार करता है इस दिन का, इन घड़ियों का, इन लम्हात का। अगर इंसान को हुसैन की मार्फत हासिल हो जाए, खुदा की कसम न किसी पढ़ने वाले की ज़रूरत है। आप तसव्वुर में करबला को ले आए। क्या आज भी मैं बताऊं कि क्या हुआ?
آج بھی میں ذکر کروں کہ کیا ہوا. ہم تو اپنا نام زہرا کے لال کے ذاکروں میں لکھانے کے لیے کہ شفاعت کا سامان ہو جائے. کل قیامت کو جب ہم پہنچیں گے زہرا اگر اتنا کہتے حسین یہ تیرا نام لیوا تھا، یہ تیرا نام لیتا تھا، یہ تیرا ذکر کرتا تھا. حسین کیوں آئے تھے کربلا؟ کیا مقصد تھا کربلا میں آنے کا؟ خود آئے تو آ گئے، بہنوں کو بھی ساتھ لے آئے، بیٹیوں کو بھی ساتھ لے آئے، جوانوں کو بھی ساتھ لے آئے، بچوں کو بھی ساتھ لے آئے. خدا کی قسم یہ جگہ پچھلی گزری ہے نا، میں پنڈی میں تھا، میرے سامنے اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے. میں نے ان جوانوں سے پوچھا آپ کو تو پتہ ہے کیوں آئے ہیں؟ ان بچوں سے پوچھو، رات تو سونے کے لیے ہوتی ہے، بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے عاشور کی رات کیا ہے؟ میں نے ایک بچے سے کہا تو سو جا، کہتے عاشور کی رات ہے، کیا میں آج بھی سو جاؤں؟ یہ سونے کا وقت ہے. یہ کیا ہے؟ ہمیں ایک پیغام لینا ہے، ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے، ہمیں کربلا کو سمجھانا ہے، ہمیں دنیا والوں کو بتانا ہے. ہم خود سمجھے کربلا کیا ہے یا کربلا کے وارث سے پوچھے کہ کربلا کیا ہے؟ جب یزید پلید نے پیغام دیا تھا کہ حسین سے کہہ دے کہ یا میری بیعت کر لے یا اس کو شہید کر دیا جائے گا، تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا، اے یزید یاد رکھنا لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو پلید ہے. تیرا کردار کیا ہے؟ حسین بتاتا ہے تیرا کردار کیا ہے. انہ شارب الخمر، تو شراب خور ہے، تو حلال محمد کو حرام محمد کر رہا ہے، حرام محمد کو حلال محمد کر رہا ہے. میں زہرا کا لال کربلا کے میدان میں پہنچوں گا، مجھے جتنی بڑی قربانی دینا پڑے میں اکبر کا سینہ چھلنی کرا دوں گا، میں اکبر کے سینے میں برچی کو دیکھ لوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا لوں گا، میں زینب کی چادر لٹتی دیکھ لوں گا. لیکن یزید یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو میرے نانا کے دین کو مسخ کر دے، میرے نانا کے دین کی شکل کو بگاڑ دے. آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں وہ جملے ہمارے لیے ہیں، اشہد ان قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں اے زہرا کے لال نمازیں تو بڑی پڑھی گئی لیکن جو نماز تو نے پڑھی زکاتیں تو بڑی دی گئی. قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکات، لوگ زکات میں کیا دیتے ہیں؟ زہرا کے لال نے زکات میں قاسم کو دیا، اکبر کو دیا، زینب کی چادر کو دیا اور دنیا والوں کو بتایا. روتے بھی رہنا، میرا پیغام بھی یاد رکھنا، کبھی نماز کو فراموش نہ کرنا. میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے ساری رات سوچا جب میں مصائب پڑھوں گا مومن روئیں گے تو ضرور، حسین کو رونے کے لیے آئے ہیں، سارا سال انتظار کرتے ہیں. میں وہ جملہ کہوں کہ آپ پر اور میری ذات پر زہرا کا لال راضی ہو جائے. خدا کی قسم جب گردن کٹ گئی تھی اور زینب گزری تھی تو ایک جملہ میرے مولا نے کہا تھا، زینب تو بڑے مصائب سے گزرے گی، تجھے شام کے بازار میں جانا ہے، تجھے یزید کے دربار میں جانا ہے. زینب لا تنسینی صلاۃ اللیل، اے زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. علماء کہتے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک واجب نماز کو درکنار، یہ رات جو آئے گی جس کو آپ شام غریبہ کہتے ہیں، اس رات میں بھی زہرا کی بیٹی کی نماز شب قضا نہ ہوئی، نماز کو فراموش نہ کیا. میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا اپنی ماں کے لیے جو جملہ کہتا ہوں، اپنی بہنوں کے لیے جملہ کہتا ہوں، نماز عصر آپ نے بھی پڑھی، نماز ظہر آپ نے بھی پڑھی، آپ نے وضو کر کے پڑھی، زینب نے تیمم کر کے پڑھی.
اکبر کو رونے والا جوان مجھے بتا تو اکبر کا نام سن کر کیوں رونا شروع کرتا ہے؟ تجھے اکبر کی جوانی یاد آتی ہے؟ کیا تجھے یاد آتی ہے زہرا کی بیٹیوں کو بڑی امید ہوتی تھی، جب دل چاہتا جب دل تنگ ہوتا کہتی ذرا اکبر کو خیموں میں لے آؤ، اکبر خیموں میں آ جاتے، جیسے نانا رسول آگے چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی، بولنے میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی زہرا کے لال کا لال رسول سے بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا۔ ابھی تک زینب پریشان ضرور ہے، جس کا قاسم مارا گیا، جس کا اکبر مارا گیا، جس کے جوان مارے گئے، وہ پریشان ضرور ہے، لیکن ابھی تک سر پہ چادر موجود ہے۔ لیکن جب شام غریب آئے گی زینب کے سر پہ چادر موجود نہ ہوگی۔ عصر عاشور تک حسین نے کس کس کو قربان کیا؟ اگر میں ساری شہادتیں پڑھوں تو رات پڑ جائے گی، تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتے ہیں، اکبر کو بھی یاد کرتے ہیں، اصغر کو بھی یاد کرتے ہیں، عباس کو بھی یاد کرتے ہیں، زینب کے انہوں محمد کو بھی یاد کرتے ہیں۔ بس میں نام لیتا ہوں، آپ بڑے بامعرفت ہیں، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہے، میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاسم کا نام آیا، حسن کی نشانی، آ کے اجازت مانگی، چچا مجھے اجازت دے دے۔ امام نے سینے سے لگایا، دیکھ کے فرماتے تو میرے بھائی کی نشانی ہے قاسم، تو کیوں جاتا ہے؟ امام نے پوچھا قاسم اگر تو جانا چاہتا ہے مجھے بتا، شہادت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ اے جوانو جملہ سننا، فرماتے اعلی من الاسل، اے چچا اگر آپ کی رقام میں شہادت نصیب ہو تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اے عزیز و قاسم گئے جنگ کی، بس کیا پڑھوں، حسین نے قاسم کی کلیاں چمی، ایک چادر میں رکھی اور لے آئے خیمہ گاہ کے اندر۔ جب بھی کوئی لاشا پہنچتا زینب جا کر بیویوں کو پرسا دیتی۔ اب جو قاسم کا لاشا پہنچا، بی بی نے دیکھا کہ فرما کہاں ہے، جا کے دیکھا کنات کے ایک کونے میں لے بیٹھی ہوئی ہے، سجدے شکر میں سر ہے۔ اے اللہ اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے میری لاج رکھ لی، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اے عزیزو اب اکبر کی باری آئی، اکبر نے آ کے بابا سے اجازت مانگی۔ نجف کے ایک عالم پڑھتے ہیں، مختصر جملے پڑھ تو تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، کہ جب اکبر چلے خیمہ گاہ سے ایسے چلے جیسے گھر سے جوان جنازہ چلتا ہے۔ اکبر تھوڑا سا چلے جیسے قدموں کی آہٹ آئی، اکبر نے مڑ کے دیکھا، حسین پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ کہتے بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا۔ امام فرماتے اکبر اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ اجازت مانگتا اور وہ چلا جاتا اور پھر میں تجھ سے پوچھتا۔ اکبر بھی گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، دیکھے کہتے بابا مجھے پیاس نے مار ڈالا ہے، بابا سخت پیاس کا غلبہ ہے۔ امام کہتے تو میری زبان پہ زبان رکھ۔ اکبر نے بابا کی زبان میں زبان رکھی، فوراً زبان کو کھینچا، دیکھ کہتے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ امام نے انگوٹھی اتاری، کہا اکبر اس کو منہ میں رکھ لے۔ اب اکبر چلے، تھوڑی دیر گزری، پھر آواز دی یا بتا ادرکنی، اور میرا بابا میری مدد کوا۔ حسین پہنچے،
خدا کی قسم اس کو آغا خامنائی نے پڑھا. سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں لکھا میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں. کہتے عجیب منظر ہے حسین اکبر کے لاشا پہ پہنچے لیکن حسین سے پہلے شریکت الحسین زینب بی بی اکبر کے لاش پر موجود تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام دیکھ کے کہتے زینب تو خیموں میں واپس چلی جا. زینب کو خیموں میں واپس بھیجا. دیکھ کے کہتے اکبر اے میرا بیٹا بتا تیری کوئی حسرت ہے تو مجھے بتا. کہتے بابا میرے سینے میں برچی لگ چکی. حسین نے برچی میں ہاتھ ڈالا. میں کیسے بیان کروں میں کیسے پڑھوں میں کیا بتاؤں حسین نے کیا کیا. یوسف بھی آئے ہوں گے ابراہیم بھی آئے ہوں گے ابراہیم بھی موجود ہوں گے. حسین نے اکبر کے سینے سے برچی کو نکالا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعوت دی. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو. اکبر جوان ہے مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا. اے عزیزو یہ قربانی میں دے دی. ایک آخری فقرہ پڑھتا ہوں شہادت بعد میں امام کی شہادت کے جملے پڑھوں گا. وہ بچ گیا جس کے علم کی منتیں مانتا ہے جس کے علم کے سائے میں چلتا ہے جس کے علم کو چومنا کو سوار سمجھتا ہے. باب الحوائب ابو الفضل العباس دیکھ کے کہتے آقا اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میرے سامنے قاسم کی لاش کے ٹکڑے میرے سامنے اکبر کا چھلنی سینہ میرے سامنے سارے شہداء. آقا مجھے اجازت دے دے. امام کہتے ہیں عباس اگر آپ نے جانا ہے تو جائے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو 3 دن سے پیاس میں تڑپ رہے. عباس ان کے لیے پانی کے 2 گھونٹ لے آئے. اے عزیزو آپ کے لیے سبیلیں لگی ہوئی ہے ابھی فاقہ شکنی ہوگی. آپ کے لیے نیاز کا اہتمام ہے. 3 دن سے کربلا کے اندر زہرا کی بیٹیاں چھوٹے چھوٹے بچے کیسے برداشت کرتا ہوگا. عباس نے مشکیزے کو لیا. عباس خیمہ سے نکلے ابھی خیمہ سے نکلنا چاہتے ہیں. عباس زینب کے خیمہ سے گزرے. بی بی کہتی ہے عباس ذرا میرے خیمے میں آئیے. عباس زینب کے خیمہ میں آئے. زانو تر کہہ کے بیٹھ گئے. ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑے. جی مرشد وادی کیا فرماتی ہے یہ جملہ سننا. اپنی ماں کو دعوت دیتا ہوں اپنے حجاب کی حفاظت کیا کرے اپنی چادروں کو سنبھالا کرے. زینب کو ناراض نہ کیا کرے زینب کو ناراض نہ کیا کرے. حجاب واجب ہے. زینب کی مجلس میں آنا تمہیں یہی سکھلاتا ہے. کہتی ہے عباس بھیا میرا چھوٹا سا سن تھا میرے بابا نے مجھے پیار سے اپنی گود میں بٹھایا میری چادر کو سر سے اتارا میرے سر کا بوسہ لیا اور فرماتے تھے زینب ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ یہ چادر نہ رہے گی. اے باپ اس وقت سے لے کر آج تک میں سوچتی تھی اور جس کا تیرے جیسا شجاع بھائی ہے اسے بھلا کیا ضرورت ہے اسے کیا مشکل ہے اسے کیا خوف ہے. لیکن اب مجھے یقین ہو گیا اب میری چادر نہیں بچتی اب میری چادر نہیں بچتی. یہاں پنجابی کی شاعر نے حق ادا کیا. کہتے جب صبح کی نماز زہرا کا لال پڑ چکا آدھے پڑھ نماز پچر دی سید
گئی ہے تے دو بکرے سجان بلائے ہاتھ نہ پپا ستے اکبر دا بیٹے راک تے چل زہرا آدھاج اثر ویلے یہی وقت تھا امام فرماتے ہیں آج اثر ویلے جگ مکویسی میں خدا سبا سبرائے نہ تو ہو سے نہ میں ہو سا کن ویسی ایون دیوار عباس چلے عباس پانی لے کے آ رہے تھے عباس کے بازو قلم ہو گئے عباس قلم حسین نے اٹھایا ادھر خیموں میں کیا منظر تھا عباس کا علم آتے دیکھ کر سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا کہتے دیکھو میرا چچا آ رہا ہے علم آ رہا ہے پانی لے کے آتا ہوگا میرا چچا جب بابا کو دیکھا چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اینا امی العباس میرا چچا عباس کا گیا امام فرماتے قد قتلا بیٹا ان کو شہید کر دیا گیا اے عزیزو یہ آخری امید تھی بچوں کی اب امام کا وہ وقت آیا جب کوئی نہ بچا تھا زہرا کے لال کا یہی وقت تھا کربلا کے اندر علماء کہتے ہیں حسین ایسے پڑھ رہے تھے جیسے حاجی قربانیوں کے درمیان جو حج کر کے آئے ہیں جو حج کر کے آئے ہیں وہ اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں حسین ایسے چل رہے تھے جیسے حاجی قربانی کے درمیان چلتا ہے حسین نے غربت کے صدائے بلند کی حل من ناصر لینصرنا حل من مغیث لیغیثنا حل من ذابر یزق عن حرم رسول اللہ اور کوئی ہے زہرا کی بیٹیوں کے پردے بچانے والا اور کوئی ہے ان بیبیوں کے پردے بچانے والا آہستہ آہستہ حسین در خیمہ پہ آئے زینب کو بلایا اور فرمایا جاؤ زینب ایتینی بصوب عتیق اے بہن زینب میرا پھٹا پرانا لباس لیا جب پھٹا پرانا لباس مانگا بی بی دیکھ کہتے ہیں حسین تو جنت کے پوشاک پہنتا تھا آج پھٹا پرانا لباس کیوں مانگتا ہے اے حسین پھٹا پرانا لباس کیوں مانگتا ہے امام فرماتے زینب میں نہیں چاہتا میری لاش کی بے حرمتی ہو کوئی آئے گا میرا کمر بند لے جائے گا اور کوئی آئے گا میری انگوٹھی لے جائے گا اے عزیزو اب امام آئے خیموں میں بیبیوں سے الوداع کرنا شروع کیا ایک عالم کہتے میں سوچ رہا تھا آج جو منبر پہ جاؤں بس آخری جملے فرصت زینب کو فرصت زہرا کو میں نے ایک عالم سے روایت سنی کہ جب آپ آتے ہیں عزاداری کے لیے جب آپ آتے ہیں فرش عزا پر دو شخصیات اپنی جگہ کو چھوڑتی ہیں بقی سے زہرا نکلتی ہے نجف سے نجف کا والی نکلتا ہے مردوں کی طرح آپ کا پہلا امام عورتوں کی طرح زینب کی ماں زہرا زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آگر بیویوں میں بیٹھ جاتی ہے اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہے سکینہ دیکھ کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ کون ہے یہ کیوں رو رہے ان کو کیا ہوا بی بی کہتی ہے یہ تیرے بابا کے عزادار ہے بی بی کہتی ہے اے کاش یہ عصر عاشور کربلا میں ہوتے اے عزیزو وہ
عالم کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا آج ممبر پہ جاؤں کون سے مذہب پڑھوں، کہتا ہے سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، سیاہ ملبوس بی بی مجھے دیکھ کے کہتی ہے حسین کا ذاکر آج ممبر پہ جانا تو یہ بتانا کہ وہ آخری وقت کیسا تھا جب زہرا کا لال اپنی بہنوں سے جدا ہو رہا تھا، سب سے مشکل وقت تھا، سب سے مشکل گھڑیاں تھی، زینب کی آخری امید، بیویوں کی آخری امید۔ علماء کہتے ہیں حسین جامع میں آئے، بیویوں کا نام لے لے کر جب سلام پڑھنا شروع کیا بیویوں کو یقین ہو گیا حسین آخری سفر پہ جا رہے ہیں۔ کوئی امام کا ہاتھ پکڑ دی، کوئی امام کا دامن تھام دی اور کہتی ہے امام اے کریم ابن کریم ہمیں یہ بتا نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ عباس ہے، اے حسین اس جنگل بیابان میں دشمن کے الرغا میں حسین نے بیویوں کو جو وصیتیں کرنی شروع کی، سن سکو گے وصیت فقط 2 جملے پڑھوں گا۔ امام کہتے ہیں بیویوں اکبر کے قاتل کے لیے بددعا نہ کرنا، کبھی بددعا نہ کرنا۔ امام نے صبر کی وصیت کی، بیویوں سے الوداع کیا۔ مختصر کروں، امام سجاد سے الوداع کیا، امام سے الوداع کر کے حسین جو ذوالجناح پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ عجیب منظر ہے، جب بھی حسین ذوالجناح پہ بیٹھتے ایک طرف اکبر ہوتے، ایک طرف عباس ہوتے، ایک طرف قاسم ہوتے۔ اب کوئی نہ تھا زہرا کے لال کا، کوئی نہ بچا تھا زہرا کے لال کا۔ زینب نے رکاب کو تھاما، آ میرا زہرا کا لال، آ میرا حسین، آ میرا راسین۔ امام کو بی بی نے سوار کر دیا۔ اب ذوالجناح تھوڑا سا چلا، پھر ذوالجناح کے قدم تھمے، امام نے نیچے جھک کے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے سموں کو تھاما ہوا۔ امام نے ذوالجناح سے اپنے آپ کو نیچے اتارا، بی بی دیکھ کے کہتی ہے ایسے تسلمت للموت، اے بابا کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی؟ جو بھی گیا واپس نہ آیا، اے بابا کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی؟ سنو گے جملہ جی بھر کے رو، تجھے کیا پتا اگلی عاشور اگلا یہ دن تجھے یا مجھے نصیب ہو، شاید تیری زندگی کے یہ آخری سانس ہو۔ حسین نے کیا جواب دیا؟ دیکھ کے فرماتے ہیں اے سکینہ مجھے جواب دے، وَكَيْفَ لَا يَسْتَسْلِمُ لِلْمَوْتِ مَنْ لَا نَاصِرَ لَهُ وَلَا مُعِينَ۔ اے سکینہ جس کا کوئی نہ بچے وہ موت کی تیاری نہ کرے تو کیا کرے؟ ایک عجیب جملہ کا کہتی ہے بابا اگر آپ نے جانا ہے رُسَّنَا إِلَى مَدِينَةِ جَدِّنَا، ہمیں نانا کے مدینہ واپس پہنچا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر میں کسی غم میں نہ رو، خدا تمہاری وفاداری کو، خدا تمہارے کفر سے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہتی ہے بابا ایک بات کروں؟ امام فرماتا ہے جی سکینہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بابا آپ اگر زمین پہ بیٹھ جائیں، امام زمین پہ بیٹھ گئے، اب سکینہ کیا کروں؟ میری طرف دیکھنا۔ کہتے بابا ذرا گودی بنائے، امام نے گودی بنائی۔ کہتی اگر ہو سکے مجھے گود میں بٹھائے، امام نے بچی کو گود میں بٹھایا۔ دیکھ کے کہتے سکینہ اب کیا کروں؟ کہتی ایک مٹھی آپ کربلا کی مٹی اٹھائے اور میرے سر میں ڈالے اور بتائے یتیم کیسے رہتے، یتیم کیسے
کی قسم یہاں تک میں نے تاریخوں میں پڑھا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا امام نے بی بی سے کیسے بیدار کیا، لیکن چلا گیا زہرا کا لال ایک جملہ کہہ کر، اے سکینہ ابھی نہ رو، ابھی تیرے رونے کا بڑا وقت باقی ہے، جب شمر تماشا مارے، جب شمر کا نام دلوں کو کھیلے، جب چادریں لٹ جائیں، اے سکینہ اس وقت رونا، اب تیرا امام چلا ان گھڑیوں کے لیے جس کے لیے تیرا دل بےتاب ہے۔ حسین نے حملہ کرنا شروع کیا۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں حیران پریشان تھا، یہ انسان کیسے جنگ کرے گا جس کا قاسم مارا گیا، جس کا باز مارا گیا، جس کی کمر کا زور نہ رہا، جس کی آنکھوں کی بینائی نہ رہی۔ کہتے میرے تمام تصورات تبدیل ہو گئے۔ حسین نے ایسے حملے کرنے شروع کیے، دشمنوں کو پنار کرنا شروع کیا۔ جب کسی دشمن پہ حملہ کرتے، تو نے میرے قاسم کو مارا، تو نے میرے عباس کو مارا، تو نے میرے اکبر کو مارا، ملونوں کو پنار کر رہے زہرا جلال۔ اور ایک اونچی جگہ تھی، آیت اللہ سے موزنی نے یہ جملے پڑھے، جب ملونوں کو قتل کر کے زہرا کا لال واپس آتا، ایک اونچی جگہ تھی، وہاں پہ امام سانس لیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب ہمارے ساتھ کہتے ہیں یوں تو بات نہیں بنے گی، اب ان ملونوں نے زہرا کی لال کو گھیرا دیا، حملہ کیا۔ میں کیا پڑھوں تو کیا سنے گا؟ لوگ تو کہتے ہیں کربلا میں گھوڑے نے گوڈی لگائی نہیں، خدا کی قسم تیرا قدم جب چل چکا ذوالجناح کو احساس ہوا میرا سوار تو تر گیا۔ اب ذوالجناح واپس بڑھتا، اس نے جنگ کرنا شروع کی۔ اور سوچیں گے حیوان کیسے جنگ کرتا ہے، یہ ملعونوں کو پکڑتا، ان کو زمین پہ مارتا اور اپنے سموں سے ان کی کھوپڑیوں کو ختم کرتا۔ روایت میں ہے 50 ملعونوں کو اس نے جب پنہار کر دیا، اب زہرا کے لال کا ثواب کرنا شروع کیا۔ ہر طرف سے تیر جب پیوست ہو گئے، کہتے اب اگلی ٹانگوں کو آگے کی طرف، پچھلی ٹانگوں کو پچھلی طرف، زمین تک لے آیا اور کمر جھکا کے کہتا ہے زہرا کا لال اگر سوار ہو سکے، اگر سوار ہو سکے، میں تجھے خیموں میں لے جاؤں، میں تجھے زینب سے ملا لاؤں، تیرے لیے سکینہ بڑی بےتاب ہے۔ اور اس طرف کیا عالم ہے، زینب کھڑی ہے، دیکھ کے کہتی ہے یا ابتا، اے بابا صلی علیک ملیک السما، اے بابا تجھ پہ فرشتوں نے سلام پڑھا، ھذا حسین، یہ تیرا حسین ہے، مرمل بالدماء، جو خون میں غلطان ہے، مقطع الاعضاء، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، مصلوب الامامت والرضا۔ اب ذوالجناح واپس بڑھتا، ذوالجناح کا منظر کیا ہے، بس ذوالجناح بھی آ گیا، آپ بھی تیار ہو گئے۔ جب یہ واپس آیا خیموں میں، بیویوں نے ہلکا ڈالا، اس کی زین ڈھلکی ہوئی تھی، تلوار لٹکی ہوئی تھی، تلابیں ٹوٹی ہوئی تھی، تمام بیویوں نے نوحہ پڑا۔ چھوٹی سی بچی کہتی ہے یا جوادہ بھی، اور میرے پاپا کا ذوالجناح، مجھے یہ بتا میرا بابا جب گیا تھا وہ 3 دن کا پیاسا تھا۔